الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج کا جو واقعہ ہے، واقعہ نمبر 6، یہ توبہ نصوحہ، سچی توبہ کسے کہتے ہیں، اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے گا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ گناہ کرنا، خطا کرنا انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن جب مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اور آپ نے گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، تو پھر ہم اپنے گناہوں کی تلافی کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ اس توبہ کے دروازے کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی خطاؤں کو مٹا سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتا تو ہم کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ ادھر ہم گناہ کرتے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پکڑتا، اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہم گنہگاروں کے لیے۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ نصوحا کرو۔ توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں، اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہے، بڑے پائے کے صحابی ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کو ذرا دھیان سے سنیں ہم۔ صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کی معافی کس طرح کی ہے، کس طرح انہوں نے توبہ کی ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو رازدار نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز جو ہے حضرت ابو لبابہ کو بتایا کرتے تھے۔ چند صحابہ اکرام تھے جو رازدار نبی کہلاتے ہیں، ان میں سے حذیفہ ابن یمان ہیں، ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار نبی کہلاتے تھے۔ جب بنو قریظہ نے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ جب بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی، جب انہوں نے عہد کیا اور اس عہد کو توڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلان بنایا کہ بنو قریظہ پر اٹیک کیا جائے، اور اس اٹیک کا علم اللہ کے رسول کے ساتھ چند صحابہ اکرام کو تھا، ان میں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی اثنا میں میں نے خواب دیکھا۔ اور خواب کیا دیکھتے ہیں معلوم؟ وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں گندی مٹی میں پھنسا ہوا ہوں، لت پت ہوں، اور اس گندی مٹی سے، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے میرے سامنے سے، اور میں نے کوشش کی اور اس پانی کے چشمے میں غسل کیا اور اپنے آپ کو پاک و صاف کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، ذرا مجھ کو بتائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعبیر بتائی، اور تعبیر کیا بتائی، اے ابو لبابہ تو کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسانے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہی تجھے اس مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والا ہے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں، جب میں نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں نے اپنے نمازوں میں اضافہ کر دیا، میں نے صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیا۔ لیکن حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو ہونے کا تھا وہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پر اٹیک کرنے والے تھے، اس کا علم مجھ کو بھی تھا۔ بنو قریظہ میں میرے چند رشتہ دار تھے، میں نے سوچا میں اپنے رشتہ دار کو مل کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قریظہ میں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو لبابہ جاؤ مل کر آ جاؤ۔ جب میں بنو قریظہ پہنچا تو میں نے دیکھا
یہودی عورتیں، یہودی بچے، یہودی مرد بلک بلک کر رو رہے ہیں اور مجھ کو پوچھ رہے ہیں اے ابو لبابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے، ہم نے آپ کا عہد توڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زبان مبارک سے نہیں کہا بلکہ میں نے خالی اشارتاً کہہ دیا، ایسا کر دیا، میں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر دیا اپنے ہاتھ سے اور میں نے کہا اللہ کے رسول تمہاری گردنیں مارنے والے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، جب میں بنو قریظہ کے قبیلے سے نکلا مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا ہے۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے روتے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مسجد نبوی پہنچ گئے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ معاملہ اللہ اور حضرت ابو لبابہ کے درمیان ہے، اللہ کے رسول کو بھی معلوم نہیں ہے، دیگر صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت ابو لبابہ کو جب احساس ہوا میں نے اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا ہے، زار و قطار روتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مسجد نبوی پہنچے اور مسجد نبوی پہنچ کر مسجد نبوی کے ستون کو اپنے آپ سے باندھ دیا۔ جب صحابہ کرام نماز کے لیے آئے تو کہنے لگے اے ابو لبابہ یہ کیا بات ہے، تم نے اپنے آپ کو ستون سے کیوں باندھ دیا ہے؟ تو حضرت ابو لبابہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کا راز فاش کر دیا ہے۔ جب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کہا ابو لبابہ نے اے اللہ کے رسول اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا راز فاش کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ میرے لبابہ سے غلطی ہو گئی، اس نے میرا راز فاش کر دیا، میرے پاس آتا مجھ سے کہتا میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو خود جو ہے مصیبت میں ڈالا ہے، ابتلا میں ڈالا ہے، اور جب تک اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا مسجد نبوی کے، اور جب مجھے پیشاب آتا، جب مجھے رفع حاجت کا معاملہ پیش آتا، میری بیوی آتی، میری بیٹی آتی اور مجھے کھولتی رسی، میں پیشاب کو جاتا، رفع حاجت سے فارغ ہوتا، نماز پڑھتا اور اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیتا۔ اسی کو کہتے ہیں دیکھیے توبہ نصوحہ، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ نصوحہ کرو۔ توبہ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو اور اس توبہ کے بعد انسان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نکلا یارو، 2 دن نکلے، 3 دن نکلے، 4 دن نکلے، 5 دن نکلے، 6واں دن آ گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب 6واں دن آیا تو میں بے ہوشی کی حالت میں پہنچ گیا، میری طبیعت اتنی لاغر ہو گئی، میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میں بے ہوش ہونے لگا۔ جب 7واں دن نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب 7واں دن نکلا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ اللہ نے ابو لبابہ کی دعا توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خوشخبری میں سناؤں ابو لبابہ کو؟ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے یہ، کہا میں یہ خوشخبری سناؤں اے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ام سلمہ جاؤ ابو لبابہ کو تم خوشخبری سناؤ۔ ام سلمہ حجرے سے نکلی اور حجرے سے نکل کر کہنے لگی اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جیسے ہی ام سلمہ نے کہا صحابہ اکرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور لہر دوڑنے کے بعد صحابہ اکرام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور رسی کھولنے لگے۔ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے ساتھیوں رک جاؤ، میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ رسی اللہ کے رسول کھولے۔
اللہ کے رسول کھولے، اللہ کے رسول حجرے سے نکلے اور حجرے سے نکلنے کے بعد حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو کھولا۔ یہ واقعہ ہے توبہ نصوحہ کا کہ کس طرح حضرت ابو لبابہ سے غلطی ہوئی، نبی کا راز فاش کر دیا، لیکن انہوں نے توبہ کی انوکھی جو ہے انوکھی توبہ کی ہے، انہوں نے ایک عجیب توبہ کی ہے۔ اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، آخری بات بتا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت سنیے، جو بندے گناہوں سے پلٹ جاتے ہیں، گناہوں سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے معلوم؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے معلوم؟ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنا اونٹ لے کر نکلا اور اس اونٹ پر اس کا سامان لدا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی ہے، اور وہ اس اونٹ کو لے کر ریگستان کی طرف نکلتا ہے، بیابان کی طرف نکلتا ہے، اور اچانک ہوتا کیا ہے؟ اچانک یہ ہوتا ہے کہ اس کا سامان لدا ہوا اونٹ وہ گم ہو جاتا ہے، اور اپنے اونٹ کو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے، اور تھک کر کیا سوچتا ہے کہ اب میری موت پکی ہے، کیونکہ ریگستان میں اونٹ زندگی ہے۔ ریگستان میں اگر کسی کے پاس سے اونٹ گم ہو جائے سمجھ لو اس کی موت پکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر کیا کرتا ہے؟ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب میرا اونٹ ملے گا نہیں، اور میں موت کے گھاٹ چڑھ جاؤں گا اور میری موت پکی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ لگتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے نظر آتا ہے، اس کا اونٹ اس کے سامنے نظر آتا ہے، سامان سے لدا ہوا اونٹ، جو اس کا سامان ہوتا ہے اس سامان کے ساتھ اس کا اونٹ سامنے نظر آتا ہے، تو وہ اپنے اونٹ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے مارے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے اپنے اونٹ کو دیکھ کر، کہنا کیا چاہتا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی کے مارے کیا کہہ دیتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اونٹ گم ہونے کے بعد ریگستان میں اور اونٹ ملنے کے بعد جس طرح اس اونٹ والے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو اپنے ان بندوں سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جب ان کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی حرام کردہ چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور احساس ہونے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اس اونٹ والے کا اونٹ گم ہو گیا اور اس کو ملنے کے بعد جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر کے اللہ کی رضا کی طلب پلٹ جائے۔ تو یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ چھٹا واقعہ ہے ہمارا جو توبہ نصوحہ کا واقعہ ہے، سچی توبہ کا واقعہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب بھی مجھ سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جس طرح حضرت آدم و حوا سے غلطی ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سب سے پہلی جو عبادت دی وہ بشکل دعا توبہ دی، وہ بشکل دعا توبہ دی۔ اللہ نے سب سے پہلے نماز نہیں دیا، روزہ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو جو عبادت سب سے پہلے دی وہ بشکل دعا توبہ دی۔ وہ کیسی؟ جب حضرت آدم اور حوا کو ابلیس نے بہکایا اور جنت کا وہ پھل کھلا دیا جس کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور جب ان کو غلطی کا احساس ہوا اور جب انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جب آدم نے غلطی کی تو ہم نے ان کو چند کلمات سکھا دیے توبہ کے،
تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی عبادت اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ بشکل دعا توبہ ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ نمبر 7 میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے توبہ نصوحہ کا سچا واقعہ جو مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہم بھی توبہ کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جس اخلاص کے ساتھ میں نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اپنا فرما بردار بنا کر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، نبی کی اطاعت پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ رب العالمین ایمان، اسلام اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔